فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز سامعین و سامعات، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی ذو العرش المجید والعظیم کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو عرش عظیم پر ہوتے ہوئے بھی نظام کائنات چلا رہا ہے۔ بعدہ لاکھاں کروڑہ درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، آج کے اس موقع مبارکہ میں جو مجھے موضوع ملا ہے وہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہی موضوع ملا ہے کہ گھر کے ماحول کو خوشگوار کیسے بنائیں، پرامن کیسے بنائیں، گھر میں سکون کیسے ہو، سماج اور معاشرے میں امن اور شانتی کیسے پھیلے گی، سماج کے لوگ، معاشرے کے لوگ ایک اچھی زندگی، سکون والی زندگی کیسے گزاریں گے، اس کے کیا طریقے ہیں، اور جس مسئلے کو لے کر کے قرآن اور سنت کے اندر بہت ہی زیادہ تاکید آئی ہے، بار بار تاکید کی گئی ہے۔ ایک نارمل ماحول میں اگر معاشرے کو خوشگوار بنانے کی اس قدر تاکید کی گئی ہو تو پرفتن دور میں، جس دور میں ہم اور آپ زندگی جی رہے ہیں کہ ہر نیا صبح جو ہے ایک نیا فتنہ، ایک نیا زخم، ایک نیا درد، ایک نیا غم لے کر کے آ رہا ہو، فتنوں کا دورہ ہو، فتنوں کی تاریکیاں ہوں، چاروں طرف سے فتنے ہی فتنے ہو، سماج اور معاشرے میں امن نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو، گھروں میں امن و شانتی نام کی دور دور تک کوئی چیز نہ ہو، چین و سکون کا جنازہ اٹھ گیا ہو، فتنوں، فساد، بگاڑ، خرافات سر چڑھ کر کے گفتگو کر رہا ہو، ایسے دور میں ماحول کو خوشگوار بنانے کی ذمہ داری ہمارے اور آپ کے اوپر اور ہی زیادہ عائد ہوتی ہے۔ اور جس مسئلے کو لے کر کے عرش والے نے قرآن عظیم کے اندر بڑے واضح انداز میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو، خود کو اور اپنے اہل خانہ کو، گھر والوں کو، بیوی ہے، بچے ہیں، اپنے تمام متعلقین ہیں، ان سب کو جہنم کے آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں اور آپ کو ایک ذمہ داری کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ ذمہ داری صرف کھانا کپڑا نہیں ہے، وہ ذمہ داری صرف گھر نہیں ہے، وہ ذمہ داری صرف عصری تعلیم نہیں ہے، دنیاوی تعلیم نہیں ہے، وہ ذمہ داری صرف جاہ و حشم نہیں ہے، وہ ذمہ داری صرف منصب اور عہدہ نہیں ہے یا کرسیاں نہیں ہے، وہ ذمہ داری ہے کہ کائنات کے لوگوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے تمام متعلقین کو دین بتا کر کے، دین سکھا کر کے، دین کی طرف راغب کر کے، دین سے ان کے رشتوں کو مضبوط کر کے، کتاب و سنت کی روشنی میں ان کو کتاب و سنت کی طرف لا کر کے جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ذمہ داری ہے۔ صرف یہ ذمہ داری نہیں، کھانے کا انتظام کر دو، کپڑے کا انتظام کر دو، دوائی کا انتظام کر دو، یہ صرف ذمہ داریاں نہیں ہیں۔ حضرات گرامی، تو سماج اور معاشرے کا ماحول خوشگوار اسی صورت میں ممکن ہو پائے گا جب سماج اور معاشرے میں دین ہوگا، اور جب دین ہوگا تو ہی انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرے گا۔
انسان کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، ہمارے خواتین کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلے خود کو، اس کے بعد اپنے متعلقین کو دنیاوی ضرورت کے ساتھ ساتھ دنیا کی جو ضرورتیں ہیں، کھانا کپڑا رہنا سہنا دکان مکان، سارے جھمیلوں کے ساتھ ساتھ دین کی بھی ضرورتیں مہیا کریں تاکہ خود کو اور اپنے متعلقین کو عذاب جہنم سے بچا سکیں۔ اور اگر ہم یہ ذمہ داری نہیں نبھا رہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں کر رہے، دین کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے، ہمارے بچے، ہماری فیملی، ہماری بیوی، ہمارے اعزا و اقارب اپنے مرضی سے جدھر چاہ رہے جا رہے ہیں، پوری آزادانہ زندگی ان کو ہم نے دے رکھی ہے، پوری آزادیاں دے رکھی ہیں، یاد رکھنا ہمارا مواخذہ ہوگا۔ جو ذمہ داریاں ہمیں اور آپ کو ملی ہیں، جو عہدے ملے ہیں، جو کرسی جو منصب ملا ہے، جس کرسی پر بیٹھ کر کے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یا بیٹھنے کی ذمہ داری آپ کو دین کی باتیں بتاؤں، یا بیٹھنے کا مقصد کہ ہم آپ کو دین کی طرف لائیں، کتاب و سنت سے جوڑیں، اسوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشناس کرائیں، آپ کو صراط مستقیم بتائیں، آپ کو جنتیوں والا راستہ بتائیں، آپ کو جہنمیوں والے راستے کی طرف جانے سے منع کریں، آپ کو کرائم اور جرائم سے روکیں، نافرمانیوں، یہ مقصد ہے یہاں بیٹھنے کا، یہ ہماری ذمہ داری۔ اب یہاں بیٹھ کر کے اپنی ذمہ داری سے ہم دستبردار ہو کر کے کسی اور طرف آپ کو لے کر کے چلے جائیں تو اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا، اللہ گرفت کرے گا۔ یہ بیٹھنا، یہ منصب، یہ مقام، یہ عہدہ ایک عظیم نعمت ہے، ذمہ داری عظیم نعمت ہے۔ اللہ نے بیان کیا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، دنیا والوں رب نے جتنی ذمہ داریاں تم کو دی ہیں، جتنی نعمتیں نوازی ہیں، تمام نوازشات کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ ذمہ دار بنائے گئے تھے بھیا، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتی، دنیا والوں سب کے سب ذمہ دار ہو اور تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کتنی ذمہ داری نبھائی، کس حد تک اپنی ذمہ داری کا فکر تم نے کیا؟ ذمہ داری کے معاملے میں حساس تھے نہیں تھے، ذمہ داریاں نبھائی نہیں نبھائی؟ اللہ کہہ رہا ہے سوال کیا جائے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دیا ہے کہ دیندار بنا لو، بن جاؤ اور بنا لو، دیندار بن کر اور بنا کر ہی ہم اور آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بنا سکتے، دنیا دار بن کر کے نہیں، جہنم سے بچا سکتے کب؟ دیندار بن کر کے اور بنا کر کے، دنیا دار بن کر کے بنا کر کے نہیں۔ نہایت بھیانک انداز میں کہا، ڈرانے انداز میں، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، دنیا والوں کوئی معمولی آگ نہیں ہوگی، اس آگ سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ترغیب دے رہا ہے۔ کوئی معمولی آگ نہیں ہوگی، وہ ایسی بھیانک آگ ہوگی، ایسی خوفناک آگ ہوگی۔ اللہ نے بیان کیا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی دہکائے گا، پتھروں کو داخل کر کے، انسانوں کو جھونک کر کے، یہاں لکڑیاں جلاتے جناب عالم، چولہا روشن کرتے آگ کے ذریعے، کوئلے کے ذریعے، اللہ کوئلے سے روشن نہیں کرے گا، لکڑیاں نہیں جلائے گا، انسانوں کی ہڈیاں جلیں گی، بڑے بڑے پتھر جلیں گے، دنیا والوں اس میں تم کو جلایا جائے گا اگر تم نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی تو، اگر تم نے خود کے اور اپنے اہل و عیال کے دین کی فکر نہیں کی تو، ان کی آخرت کی پرواہ نہیں کی تو، ان کے دین کو لے کر کے اگر آپ حساس نہیں ہوئے، اگر آپ جو ہے ان کے دین کو لے کر کے فکر مند نہیں ہوئے تو تم سے جو ہے سوال ہوگا، تم کو جواب دینا پڑے گا۔ حضرات گرامی، تو گھر کا، سماج کا، معاشرے کا ماحول خوشگوار اسی وقت ممکن ہو پائے گا جب گھر میں دین کا ماحول ہوگا، سماج اور معاشرے میں دینداری کا ماحول ہوگا، تب جا کر کے سماج اور معاشرہ ایک خوشگوار ماحول میں ڈھلے گا۔ اور اگر دینی نہیں تو بھیا ایسے ہی ہوگا جیسے ابھی جترے کا موسم ہے، دارولی بیس والے
یہاں کی خواتین کی بات میں کر رہا ہوں. یہ ایک ماں اپنی نوجوان بیٹی کو انگلیاں پکڑ کر کے لے کر کے جاتی جترا میں، اور وہ جترا کوئی معمولی جگہ نہیں ہے. حدود حرم کا کوئی ٹکڑا، کوئی حصہ تھوڑا ہے کہ مکہ کا کوئی ٹکڑا رب نے لا کر کے آکوٹ میں رکھ دیا اور آکوٹ کے لوگوں چلو جترے میں. جترے کا مطلب یہ اگر آپ سمجھو گے جاتے رہا. کہاں جاتے رہا؟ دین سے نکل جا. جترا جاتے رہا. یہ مسلم خواتین جا کر کے دیکھیں جاتے رہا میں، وہاں بتوں کی پوجا، کسی بندر کے نام پر، کسی دیوتا کے نام پر وہ میلے، وہ مجلس کا انعقاد ہوتا ہے، اور اس مجلس میں ہماری شرکت کرنا گویا کی کفر سے، شرک سے کمپرومائز کر رہے، کفر اور شرک کو بڑھاوا دے رہے، کفر اور شرک کو کیا نام سپورٹ کر رہے. ایسا کیوں ہوا مسلمانوں؟ جہالت کی بنیاد پر، دین سے دوری کی بنیاد پر، دین نہ جاننے کی وجہ سے. ایک ماں، استغفر اللہ، میں نے پوچھا بچیوں سے کہاں تھے؟ مدرسے میں نہیں آئے تھے جناب، جترا گئی تھی. ساتھ میں کون تھا؟ امی تھی. ابو کہاں تھے؟ ابو کام پر گئے تھے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. جس مذہب کی تعلیم ہو، مصطفیٰ نے یہ کہا ہو لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم. کوئی عورت اپنے شوہر کے بغیر، اپنے بھائی کے بغیر، اپنے باپ کے بغیر سفر نہیں کر سکتی، اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. وہ عورت مصطفیٰ کی تعلیم کو اپنے پاؤں تلے رات کر کے اپنے بچوں اور بچیوں کو انگلیاں پکڑوا کر کے جترا میں، میلے گاہوں میں اور ایسے بت قدوں میں لے کر کے جا رہی ہیں. استغفر اللہ. اس سے گھر میں امن نہیں آئے گا، سماج اور معاشرے میں سکون نہیں آئے گا، سماج اور معاشرہ پرامن نہیں ہوگا، بد امن ہوگا. سماج اور معاشرے سے بدبو کی یہ فضائیں جو ہے، یہ فضاؤں میں بدبو کی سڑن پھیلے گی، زہریلے ہوں گے، یہ فضائیں بدبودار ہوں گی، ان سے بدبو آئے گی. اللہ کے واسطے اگر سماج اور معاشرے کو، اپنے گھر کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، میں اپنی ماں اور بہنوں سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، جترا کو ٹھوکر مار دو، جترا کو ٹھوکر مار دو. جترا میں نہ جاؤ، مسجدوں میں آؤ، مدارس کی طرف آؤ، خود آؤ، اپنے بچوں اور بچیوں کو لاؤ، انگلیاں پکڑ کر اللہ کے گھر کی طرف لاؤ. اللہ رب العالمین سے رونا رو کہ اللہ ہمارے کس غلطی کی سزا تو نے دی ہے کہ پورے عالمی پیمانے پر پورے دنیا میں مسلمانوں کے خلاف جو ہے ષڈینتر رچے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف پلان ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی تباہی کی پلانیں چل رہی ہیں، مسلمانوں کو برباد کرنے کے پروپیگنڈے تیار ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے ایمان، ان کے دین اسلام کو تباہی کے جو دشمن جو ہے ان کی پلاننگ شروع ہے. اتنے بھیانک دور میں زندگی جینے کے باوجود بھی ہمیں اللہ یاد نہ آئے تو یہ ہماری بدنصیبی ہے. حضرات گرامی، تو ہمیں اور آپ کو اگر ماحول پرامن بنانا، کیا بولوں میں، چونکہ وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا میں، پرامن اور خوشگوار بنانا ہے تو سب سے پہلے دینی ماحول میں اپنے گھر کے ماحول کو، سماج اور معاشرے کے ماحول کو دینی ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی نے کہا ہر مرد ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. کس چیز کا ذمہ دار ہے؟ مرد گھر سے باہر سے کما کر کے لائے، عورت کو گھر کے اندر رکھے، یہ ذمہ داری مرد کی ہے. جترا میں نہ بھیجے، مارکیٹ میں نہ بھیجے، سنیچرا بازار میں جناب علی جا کر دیکھ لو. ہماری خواتین آج یہاں پروگرام درس اجتماع ہے، اس میں کم ہوگی، سنیچرا بازار میں اور جترا میں جا کر کے دیکھ لو، ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں جناب علی. اور یہاں کیا ہو رہے جناب علی؟ حسیناؤں کے حسن کے دیدار ہو رہے، حسیناؤں کے حسن کا دیدار یہاں کیا جا رہا. ایسے درندے، ایسے کیا نام ہے مریض دل لوگ، غلط قسم کے لوگ، گندے فکر اور نظریات والے لوگ ایسے نکروں پر، راستے کے کناروں پر، پگڈندیوں پر بیٹھ کر کے ایسے حسیناؤں کے منتظر رہتے ہیں کہ کوئی حسینہ یہاں سے گزرے گی، اس کا دیدار ہوگا، اس کا دیدار ہوگا. مرد ذمہ دار ہے کہ اپنے عورت کو گھر کے اندر رکھے. مرد قوام ہے، حاکم ہے، مردلی نہیں ہے، وہ عورت نہیں ہے کہ عورت والا حلیہ پہن لے،
اپنی جگہ پر بٹھا دے اور خود عورت کی جگہ پر بیٹھ جائے. ارے بھیا مرد ہو مرد بن کر کے رہو. ہماری مردانگی اسی میں ہے کہ عورت گھر کے اندر رہے, ہم باہر رہے, عورت ہماری گھر میں. عورت گھر کی زینت ہے, جترا کی زینت نہیں ہے, مارکیٹ کی زینت نہیں ہے, بازاروں کی زینت نہیں ہے. وہ گھر کی عزت ہے, وہ سماج کی عزت ہے, معاشرے کی عزت ہے. وہ بازاروں کی اور میلے گاہوں کی بت قدوں کی عزت اور زینت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا مردوں سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا, عورتوں سے بھی ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا کہ تیرے نبی نے گھر میں رکنے کے لیے کہا تھا, رکی تھی کہ نہیں رکی تھی؟ گھر میں ٹھہری تھی کہ نہیں ٹھہری تھی؟ تیرے رب نے کہا تھا گھر میں رہنا, نماز پڑھنا, قرآن کی تلاوت کرنا, زکوٰۃ دینا, رب کا ذکر کرنا, رب کی کبریائی بیان کرنا, گھر کے اندر رہنا. تیرے لیے سب سے بڑھیا جگہ, سب سے مستحکم اور مضبوط اور محفوظ جگہ تیرا گھر تھا. گھر کے اندر تھی کہ نہیں تھی؟ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا. عورتوں سے بھی پوچھا جائے گا کہاں تھے, گھر کے اندر تھے, باہر تھے, شوہر کی امانت میں خیانت تو نہیں کیا, تو نے گڑبڑ تو نہیں کیا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اللہ نے کہا گھر میں ٹھہری رہنا, اگر کبھی باہر نکلنا بھی پڑے بالکل سادے لباس میں, سمپل لباس میں, ایسا لباس نہ پہننا, ایسا برقع نہ پہننا کہ برقعے کو چھپانے کی برقعے کی ضرورت پڑ جائے. بہرحال تو خوشگوار اسی صورت میں ہوگا جب سماج اور معاشرہ اور گھر کے ماحول جو دینی ہوں گے. اور حضرات خوشگوار بنانے کے لیے دوسرا طریقہ جو ہے کہ دعا کا اہتمام کیا جائے. دعاؤں کے ذریعے سے بھی سماج اور معاشرے خوشگواری میں بدلیں گے, پرامن ہوں گے, پرسکون ہوں گے, امن و شانتی کا بول بالا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر ہمیں اور آپ کو دعا سکھایا ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ میرے اہل خانہ کو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کب ہوں گے؟ ناچنا شروع کر دیں گے تب, گانا شروع کر دیں گے تب, جترے میں جانا شروع کر دیں گے تب, گنڈا گردی کرنے شروع کر دیں گے تب, کرمنل بن جائیں گے تب, چوری کریں گے تب, لچے اور لفنگے بنے جائیں گے تب, شرابی بنیں گے تب. کب بنیں گے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنیں گے؟ وہ جب دیندار بن جائے گا, نمازوں کا پابند بنے گا, نبی کے اسوہ کو سننے سمجھنے پڑھنے والا بنے, تب وہ جا کر کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. اللہ نے کہا کہ ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے دعا کا اہتمام کرو. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. اللہ میرے گھر والوں کی میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ میرے گھر والوں کو میرا قدرداں بنا دے, میرا احترام کرنے والا بنا دے. وجعلنا للمتقین اماما. اور اللہ مجھے بڑھیا لوگوں کا سردار بنا دے, رہنما بنا دے, امام بنا دے. یہ دعا کرنا چاہیے. جب بڑھیا لوگ سماج اور معاشرے میں متقی پیدا ہو جائیں گے تو خود بخود ماحول بڑھیا بن جائے گا. تو دعا کا اہتمام کرنا, نماز پڑھو اور دعا کرو کہ اللہ ہمارے گھر کی حالت کو بہتر بنا دے. اللہ میرے گھر کی حالت کو, ایک امام کے بارے میں آتا ہے, فضیل ابن فضیل ہیں یا کیا نام میں بھول چکا ہوں, انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں دعا کیا لیکن دعا کا اثر نظر نہیں آیا. دعا کر رہے تھے کہ اللہ میرا بیٹا نیک اور دیندار بن جائے, اثر نظر نہیں آیا. انہوں نے اللہ کے حوالے کر دیا کہ اللہ میری دعا تو کچھ اثر نظر نہیں, اب تیرے حوالے کرتا ہوں کہ اللہ میرے بیٹے کو مجھے دیندار بنا کر کے دے دے. ان کی اس دعا کا یہ نتیجہ ہوا, فائدہ یہ ملا ان کو, الحمدللہ. بیٹا اللہ نے نہیں دیا, بیٹے کو امام بنا کر کے دیا. اور جب بیٹا امام بن گیا تو چور نہیں, چور کے خلاف بنے گا, شرابی نہیں بنے گا, شرابی کے خلاف بنے گا, ہر کرائم اور جرائم, نافرمانی اور معصیات کے خلاف رہے گا. وہ ہمیشہ غلط کاموں کے خلاف مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہے گا. تو دعاؤں کا اہتمام کریں کہ اللہ مجھے بھی نیک بنا دے, میری اولاد کو بھی نیک بنا دے, اور اچھے لوگوں کا مجھے رہنما بنا دے, امام بنا دے, رہبر بنا دے, اگوا بنا دے, لیڈر بنا دے, سردار بنا دے, ذمہ دار بنا دے, اچھے لوگوں کا. تیسری چیز, ماحول کو بڑھیا بنانے کے لیے, پرامن بنانے کے لیے تیسری چیز جو میں نے پوائنٹ نوٹ کیا ہے, وہ جب شادی کا انتخاب کریں, رشتے کا جب انتخاب کریں
تو دیندار لڑکی کو دیندار لڑکے کو ٹیچر نہ دیکھیں. اگر ٹیچر دیکھیں گے جناب عالی تو چند مہینوں کے بعد وہ کیچڑ نکالنا شروع کر دے گا، سارے کیچڑ. سمجھ رہے ہیں؟ ٹیچر نہیں، جاب والا نہیں کہ کوئی اونچے عہدے پر فائز ہو. دیندار نمازی ہے کہ نہیں ہے، لڑکی نمازی ہے کہ نہیں ہے. تو شادی کے معاملے میں دینداری کو ترجیح دی جائے. شادی کے معاملے میں چونکہ رشتوں کا اور خاندان کا بننا سورنا اور نظام وہیں سے شروع ہوتا. خاندانی نظام کہاں سے؟ شادی سے. وہاں سے فکر کیجئے کہ پہلے دیندار لڑکی لائیے، اپنی لڑکی دیندار لڑکے کو دیجئے. اور یہ سونے کی انگوٹھیاں نہ لو نہ دو. دینا ہے نا اپنے بہو کو دے دو، اپنی بٹیا کو دے دو، نہ تو خود پہن لو اور نہ خود دو جوائی کو. نبی نے منع کر دیا، نہیں لیں گے نہیں دیں گے. جب نبی کے اگر صحابہ نے نبی کی مخالفت کی تو رب العالمین نے غزوہ احد کو جیتنے کے بعد ان کے خلاف کر دیا. جو جنگ مسلمانوں نے جیت لی تھی اس کو رب نے ہار میں بدل دیا اور دنیا والوں کے پیغام دے دیا کائنات کے اندر رہنے بسنے والے لوگوں، جب میرے پیغمبر کی مخالفت تم سے سرزد ہوگی تب تم کو شکست کھانا پڑے گا. اولاد کو مخالف بنا دے گا، سماج کو خلاف کر دے گا، دنیا والوں کے خلاف کر دے گا، دشمنوں کو سینے پر بٹھا دے گا. اب کوٹتے رہیں گے دینداری کو. اللہ کے نبی نے کہا اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وان لم تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض. جب کوئی شخص تمہارے پاس رشتہ لے کر کے آئے، اس کا اخلاق اگر بہتر ہے، اس کے اندر دینداری ہے تو بھیا رشتہ لگا لو. اور اگر اس دین کو ٹھوکر مارو گے نا، یاد رکھنا فتنے پھیلیں گے. فتنے کس شکل میں، کس نوعیت کے، کس لیول کے آئیں گے اس کی کوئی خاص پہچان نہیں ہوگی. کبھی طلاق کی صورت میں، کبھی بیماری کی صورت میں، کبھی کسی اور مصیبت کی صورت میں، مختلف نوعیت کی مختلف شکلوں میں فتنے آئیں گے. اور بھی کہا اللہ کے نبی نے وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ. بہت بھاری فتنے، بڑے لمبے چوڑے فتنے، یعنی بہت بھیانک فتنوں سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا اگر دین کو ترجیح نہیں دو گے تو. اللہ کے نبی نے کہا کہ عورتوں سے شادی بھی کی جاتی ہے لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين. اللہ کے نبی نے کہا حسن و جمال کی وجہ سے کوئی شادی کرتا، کوئی دولت کی وجہ سے، کوئی حسب و نسب کی وجہ سے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا دنیا والو حسب و نسب، یہ جمال، یہ دولت، یہ جاؤ حشام، ان کو تھوڑا پیچھے کر دو، دین کو آگے لا لو. فاظفر بذات الدین. اللہ نے کہا دین والی کو لا کر کے کامیابی لینا. بہرحال تو شادی کے معاملے میں دینداری کو ترجیح دینا. اور چوتھا نقاط کہ میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کی کوآپریٹ کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کے ساتھ حسن معاشرت کا معاملہ پیش کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ بڑھیا سلوک پیش کرنا. شوہر بیوی کو بڑھیا نظر سے دیکھے، اچھے نظر سے دیکھے، اور بیوی شوہر کو اچھے نظروں سے دیکھے. دونوں ایک دوسرے کی کوآپریٹ کریں، ایک دوسرے کی تعاون کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کی قدر کریں. شوہر اپنے بیوی کو نوکرانی نہ سمجھے اور بیوی اپنے شوہر کو نوکر نہ سمجھے. دونوں ایک دوسرے کی قدر کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں. قرآن عظیم نے ہمیں تعلیم دی وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. دنیا والوں اپنے عورتوں کے ساتھ معروف طریقے سے، حسن طریقے سے، بڑھیا طریقے سے رہو. گڑبڑ سڑبڑ کرو گے تو بہت سزا ملے گی، بڑی کٹائی ہوگی. اللہ نے کہا عورتوں کے ساتھ اچھا، کیا مطلب؟ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. عورت اپنے شوہر کے ساتھ گڑبڑ سلوک کرے، غلط کرے نہیں. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ باہم ایک دوسرے کے ساتھ بڑھیا سے رہو، غلط طریقے سے گڑبڑی اور مت کرو. قرآن نے کہا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میں حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بڑے پیارے انداز میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے جو رات میں اٹھتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا، بیوی کو جگاتا ہے. اٹھنے میں آنا کانی کر رہی ہے، پانی کے چھینٹے مار دے رہا ہے، اٹھتی ہے، پھر دونوں لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا اے اللہ اس مرد پر تو اپنی رحمت کی برقع برسا دے.
اللہ اپنے رحم و کرم کی برخا اس آدمی پر برسا جو خود نماز پڑھ رہا، بیوی کو جگا رہا، آناکانی کر رہی، پانی کے چھینٹے مار کر جگا رہا ہے، پھر جب وہ نیند سے بیدار ہوتی ہے دونوں وضو بناتے اور نماز پڑھنے کے لیے شروع ہو جاتے۔ ہم نے نماز تو پڑھ لی، بیگم صاحبہ کو سلا دیا، آرام سے سو جاؤ، دن نکلے گا، شیطان پیشاب کر کے بھاگے گا، خود ہی اٹھ جائے گی۔ اور جب کان میں پیشاب کر کے جاتا نا، چپچپاہٹ محسوس ہوتی ہے، ناک میں، آنکھ میں، منہ میں، سب میں، جسم کے تمام سوراخوں میں پیشاب کر کے بھاگتا مزے کرتے ہوئے، خود بخود اٹھتی ہے بیگم صاحبہ۔ ایسا مت کریے، خود اٹھیے، اپنی بیوی کو بھی جگائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ اگر کسی آدمی کے اندر یہ خوبی ہے یا اللہ تو اس پر اپنی رحمت کی برخا برسا دے، اس پر رحم فرما۔ جو آدمی اس طریقے سے عمل کرتا، خود اٹھتا، بیوی کو جگاتا، اور اللہ اس بیوی پر بھی، اس عورت پر بھی اپنے رحمت کی برخا برسا جس کے اندر یہی خوبی ہے، رات میں اٹھتی ہے، نماز کا اہتمام کرتی، شوہر کو جگاتی ہے، شوہر اگر اٹھنے میں آناکانی کرتا پانی کے چھینٹے مارتی، اجی اٹھیے نا، پیار سے جگاتی، اٹھا، دونوں لوگ اٹھ کر کے وضو بنائے، نماز کا اہتمام، اللہ اس آدمی پر بھی، اس عورت پر بھی اپنے رحمت کی برخا برسا دے۔ تو شوہر اور بیوی کو دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، دونوں کو ایک دوسرے کی کوپریٹ کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے، ایک دوسرے کا اہتمام کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن معاشرت کا معاملہ پیش کرنا چاہیے۔ جناب علی ہمارے ہاں بیوی بیچاری گھر میں دن بھر صبح سے لے کر کے شام تک گھر کا کام کرتی ہے، اس کے گھر کو سنبھالتی ہے، اس کے بچوں کو سنبھالتی ہے، سب کو لے کر کے چلتی ہے۔ یہ بیچارہ دن بھر محنت کیا، کام پر سے آیا بھی تو گھر میں بیوی کے ساتھ رہنے کے بجائے دوستوں کے ساتھ وہاں سڑک پر بیٹھا ہوا ہے، 11 بجے رات تک، 12 بجے رات تک لیفٹ رائٹ کرتے ہیں، یہاں راستوں پر بیٹھ کر کے وہ جو ٹائم، جو وقت ہم بیویوں اور دوستوں کو دے رہے ہیں، وہ کسی کی حق تلفی کر رہے، کسی کا حق مار رہے ہیں۔ وہ بیوی کا حق ہے، وہ بچوں کا حق ہے، وہ بیوی چاہتی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ میں کچھ وقت تک باتیں کروں، گفتگو کروں، بڑھیا سے پیار اور محبت کی باتیں ہوں، اس کی خواہش ہے، بچوں کی خواہش ہے کہ ابو گھر میں آئے۔ جناب علی ہم لوگ راستوں میں یہاں کنارے پر کھڑے رہتے، 11 12 بجے رات تک، کچھ بد نصیب تو آپ کو ایسے بھی ملیں گے 2 بجے رات تک، پتہ نہیں کیا ان کو ملتا ہے، کون سا نشہ ہے رات میں جاگنے کا، جبکہ اللہ کے نبی نے کہا رکامے کاموں کے لیے عشاء کے بعد جاگنا جائز ہی نہیں ہے، غیر ضروری چیزوں کے لیے عشاء کے بعد جاگنا جائز نہیں ہے۔ ہم عشاء کے بعد جاگتے رہتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے یہ مسجد میں اگر درس کا اہتمام ہو جائے جناب علی تو لگ رہا ہے کہ کوئی کیا نام ہے کچوکے لگا رہا ہے، شیطان چمٹیاں لے رہا ہے، شیطان چمٹی لیتا ہے، جب کیا نام ہے درس کا اہتمام، پروگرام کا اہتمام جلدی سے جناب ختم کر دیں، خطبہ میں اگر 5 منٹ لیٹ ہو جائے تو 10 لوگوں کی منہ اتنے بڑے ہو جاتے، ایسا لگ رہا ہے کہ جناب وہاں کیرتن بھجن گا رہے تھے، مولانا ممبر پر کھڑے ہو کر کے کسی کو گالی دے رہے تھے، چوری کی دعوت دے رہے تھے، بینک لوٹنے کی دعوت دے رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ تیرے دین کی باتیں کر رہے تھے، مصطفیٰ کی سیرت بیان کر رہے تھے، رحمان کا پیغام عام کر رہے تھے، گالی نہیں دے رہے تھے۔ اگر 2 4 5 منٹ 10 منٹ لیٹ ہو جائے تو کیا غلط انہوں نے کر دیا؟ اتنے بڑے بڑے تھوپڑے، ایسا لگ رہا کہ جناب کو جینا نہیں دیں گے، ساری روزیاں کھا جائیں گے، اب اس دھرتی پر ان کا قدم جمنے نہیں دیں گے۔ راستوں پہ گھنٹوں دوستوں کو دے رہے ہیں، جو وقت ہم دے رہے ہیں دوستوں کو، بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، وہ سوال ہوگا قیامت کے دن، اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ بہرحال تو دونوں میاں اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے، اگر ماحول کو خوشگوار بنانا ہے تو سمجھ کر کے دونوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، تعاون کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو ہے 5ویں چیز، قرآن عظیم کی تلاوت کا گھر میں اہتمام کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، امہات المومنین کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا، امہات المومنین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گھر میں جو قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور جو حکمت کی باتیں، دین کی باتیں کہی جاتی ہیں، اس کو یاد کرو۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ گھر میں دین کی باتیں ہوں، گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، اس سے سماج اور معاشرے میں امن اور شانتی کا بول بالا ہوگا، چین اور سکون کا عروج ہوگا، ماحول خوشگوار اور بہتر ہوں گے۔ بہرحال 6ٹھی چیز جو ہے، اپنے گھروں میں نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی نے کہا گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب؟ جناب علی یہاں سے تو کچھ لوگ یہ بہانہ بنا کر جاتے ہیں ہم گھر میں پڑھتے، کئی مرتبہ تو ہم نے باہر نکل کر دیکھا گھر میں کیا پڑھ رہا تھا، چوراہے پر کھڑے ہو کر کے گپ شپ کر رہا ہے، لیفٹ رائٹ چوراہے پر دوستوں کے ساتھ۔
یہاں یہ تصور دے کر کے گئے، یہ تاثر دے کر کے گئے کہ ہم گھر میں نفل پڑھتے ہیں، گھر میں پڑھنے کے بجائے دوستوں کے ساتھ گھوم رہے، نہیں، گھر میں نوافل کا اہتمام کرو۔ اللہ کے نبی نے کہا قبرستان نہ بناؤ، گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانا ہے تو گھر میں نوافل کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اور ساتویں چیز گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے والی، اپنی اولاد کے لیے دنیاوی اور عصری علوم کے ساتھ ساتھ علوم شرعیہ کا بھی نظم و نسق ہونا، دینی علوم کا بھی بندوبست ہونا چاہیے۔ جب ہماری اولاد دین جانے گی تو والدین کی فرما برداری کرے گی، جب ہماری اولاد دین جانے گی تو نماز پڑھے گی، جب ہماری اولاد دین جانے گی تو عشاء کے بعد جا کر جلدی سے سو جائے گی، جب ہماری اولاد دین جانے گی تو جترا میں نہیں جائے گی، مسجد میں آئے گی، چونکہ اس کو معلوم ہو جائے گا کہ جترا شرک کا، بت پرستی کا، فتنوں کا اور ہر قسم کے جرائم اور کرائم کا وہ آماجگاہ ہے۔ دین جانے کی اولاد تو وہاں نہیں جائے گی، یہاں آئے گی، مسجد میں، تعلیم گاہوں میں۔ اور دین نہ جاننے کا نتیجہ، اذان ہو رہی، مؤذن کہہ رہا حی علی الصلاۃ، آ جاؤ لوگوں نماز کی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی، یہاں مسجد میں جترا میں رہی ہے، سنتے رہتے جناب علی، کان میں لکڑیاں ڈال لیے، کھوٹے ٹھوک لیے کانوں میں، نہیں، نماز میں کیا ہے، وہاں جائیں گے وہاں ہر چیز ملے گی، اور ہر چیز کھانے کی چیزیں نہیں ملے گی تو حسیناؤں کا دیدار تو ہو جائے گا۔ استغفر، پورا جترا عورتوں سے، مسلم خواتین سے بھرا ہوا۔ فتنوں کے دور میں وہاں تو ہمیں مڑ کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ کون سرفراہ کیا فتنہ برپا کر دے جس سے پورے سماج کی جو ہے چین اور سکون اجڑ جائے، سب کچھ ان کا مٹ جائے، کچھ پتہ نہیں۔ نہ جانے کتنے وائرس وہاں چھوڑے رہتے ہیں، کتنے سرفراہوں کو ایسے کیا نام ہے سمجھا بجھا کر کے، ٹریننگ دے کر کے ایسے جگہوں پر بھیجا جاتا ہے مسلم خواتین کو چھیڑنے کے لیے، اور فتنے برپا ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، ہندو مسلم کی لڑائی ہوتی ہے، خرافات ہوتے ہیں، پوری قوم پریشان۔ غلطی ایک آدمی نے کیا اور اس کا خمیازہ پورا گاؤں بھگت رہا، پورا شہر پریشان۔ سمجھنے کی کوشش کرے، نہیں تو وہ دور بھی دیکھے ہیں، تاریخ کے نظروں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ ہماری معمولی غلطی پوری بستی، پورا گاؤں، پورا شہر اجاڑ کر کے رکھتی۔ تو گھر میں اپنے اولاد کے لیے دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ، عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا، سیرت مصطفیٰ کا بھی اہتمام کیا جائے، اس کا بندوبست کیا جائے۔ آٹھویں چیز کہ گھر کے جو ذمہ دار ہوں، مرد اور خواتین کو اپنے اولاد کے سامنے اسوہ حسنہ بننا چاہیے، ایک آئیڈیل بن کر کے پیش آنا چاہیے۔ ابا جی جب موبائل اٹھا کر کے اور وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، موبائل میں جب مجرا دیکھ رہے ہیں، عورتوں کا ڈانس دیکھ رہے ہیں، گانا سن رہے ہیں، تو بچہ تو بیٹوا تو دیکھ ہی رہا ہے کہ ابا کیا دیکھ رہے ہیں، اور تو موقع کے تلاش میں ہوگا کہ ابا کم موبائل رکھیں اور ہم یوز کرنا شروع کر دیں۔ اب جب وہ بھی اٹھائے گا تو وہ بھی وہی دیکھے گا جو آپ نے دیکھے ہیں۔ آپ ان کے سامنے آئیڈیل بنے، موبائل کا یوز کریں، دعا آپ دیکھیں، دعائیں سنیں، دعائیں یاد کریں، اس میں علماء کی تقاریر، وعظ اور نصیحت دیکھیں، سنیں۔ اور جب بچہ دیکھے گا انشاءاللہ العظیم، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ بٹیا وہ بیٹوا جو بھی دیکھیں گے وہ بھی آپ کے بعد وہی دیکھنے کی کوشش کریں گے، گڑبڑ راستے پر نہیں جائیں گے، غلط ویب سائٹس کا استعمال نہیں کریں گے۔ آپ نے ان کو بتایا کہ کس ویب سائٹ کا استعمال کرنا ہے۔ آپ اولاد کے لیے نمونہ بنیے، آئیڈیل بنیے، اسوہ بنیے، تب وہ اولاد بڑھیا بنے گی اور تب جا کر کے گھر کا ماحول خوشگوار ہوگا۔ نہیں تو جب اولاد جوانی کی دہلیز پر پہنچے گی تو مارے گی، والدین کو کوٹے گی، مرتے ہوئے بستر مرگ پر چھوڑ دے گی، مارتے رہو، تڑپتے رہو، دواخانے تک بھی لے جانے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں رہے گا۔ اب مولانا کے پاس آ کر فتویٰ لے رہے ہیں کہ جناب کسی نے بچے کو کچھ کر دیا، کسی نے نہیں کیا ہے، جو تربیت دینی تھی تجھ کو تربیت تو نے نہیں دی ہے، بگاڑنے میں تیرا بڑا عمل ہے، بگاڑنے میں، اولاد کو برباد کرنے میں بہت بڑا تیرا عمل دخل ہے۔ جو اولاد بگڑی نا، آج جو تجھ کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہی ہے، چھوڑ رہی ہے نا، اس میں اب والدین ہی کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ جو ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے اپنے اولاد کے سامنے بہترین اسوہ آئیڈیل بن کر کے پیش ہوں۔
انشاءاللہ العظیم وہ جیسا ان کو بنانا، جیسا بنانا، بگاڑنا، چور بنانا، چوری والی ویڈیو دیکھو، ڈاکو بنانا ہے، ڈاکہ زنی والا ویڈیو دیکھو، زانی بنانا ہے، حسیناؤں کا دیدار کریے، جیسا بنانا ویسا اپنے اولاد کے سامنے۔ تو اگر خوشگوار بنانا ہے تو بڑھیا انسان بنیے بچوں کے سامنے، تاکہ ہمارے بچے گھر میں جا کر نفل نماز پڑھنا شروع کر دیں، بچے دیکھیں گے، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیجئے، بچے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آج نہیں تو کل آپ کے ان اعمال صالحہ کا اثر آپ کی فیملی پر پڑے گا، آپ کی اولاد پر پڑے گا، ضرور پڑے گا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بھیا اب ہمارا عمرہ ہو گیا، یہیں ختم کر لو نا، آگے نہیں جانے دیا جا رہا ہے، بال وال مڑوا لو۔ کوئی تیار ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی نے آپ کو مشورہ دیا اللہ کے نبی آپ مت کہیے کسی کو، نہیں مان رہے ہیں نا، نہیں سن رہے ہیں، سب اب برہم ہیں، ناراضگی ظاہر کر رہے ہیں، پریشان ہیں، ٹینشن میں، غم کا اظہار کر رہے ہیں، رہنے دو ان کو، ان کی حالت پر چھوڑ دو، آپ شروع کر دو۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے شروع کیا، کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، تمام کے تمام صحابہ نے نبی کے اسوہ کو دیکھا اور آپ کے اسوہ کے پیچھے دوڑ پڑے۔ تو اپنے اولاد کے سامنے اسوہ بنیے، بہترین اسوہ، اچھا اسوہ، ہیرو والا نہیں، ہیروئن والا نہیں، کھلاڑیوں والا نہیں، صحابہ والا اسوہ، انبیاء والا، صحابہ والا۔ بہرحال 9ویں چیز جو ہے کہ اپنی اولاد کے لیے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے الگ سے دین سیکھنے اور سکھانے کا بھی نظم رکھیے۔ کوئی ٹائم، صبح ہی میں بچوں جلدی اٹھنا، صبح میں دعا یاد کرنی ہے، صبح میں ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے، صبح میں ہمیں ایک حدیث ہفتے کے اندر پورے ہفتے میں اتنی حدیثیں یاد کرنی ہے۔ ایک نظام بنا لیں، تب جا کر ماحول خوشگوار ہوگا۔ اور بس 10 پوائنٹ میں نے نوٹ کیا تھا۔ 10ویں چیز جو ہے وہ ہے کہ گھر میں کسی ایک شخص کو ذمہ دار بنا دیا جائے، جس کی ماتحتی میں پورا پریوار رہے۔ کسی ایسے شخص کو ذمہ دار بنایا جائے جس کے اندر دین کو سمجھنے کی، سیکھنے کی، سکھانے کی، ذمہ داری کو سمجھنے سمجھانے کی صلاحیت ہو، چھمتا ہو۔ کسی سلجھے ہوئے بچے کو، کسی سلجھے ہوئے گھر کے ایک ویکتی کو، ایک ممبر کو اپنا ذمہ دار بنا دیا جائے کہ یہ شخص جو کہے گا پوری فیملی اس کے پیچھے رہے گی، اس کی باتوں کو کوئی غلط نہیں لینا، اور یہ جو حکم دے گا گھر کے تمام لوگوں کو اس حکم پر چلنا ہوگا۔ کسی ایک شخص کو، اللہ کے نبی سفر پر جاتے ہیں، صحابہ کرام کسی سفر پر ہوتے، 3 لوگ بھی ہوتے تو ان میں ایک ذمہ دار ہوتا۔ ہمارے گھر میں 10 لوگ ہیں تو 10 ذمہ دار ہیں، 10 ماتو بن کر گھوم رہے، چودھراپن دکھا رہے، اور 10 کے خلاف، اولاد والدین کے خلاف، والدین اولاد کے خلاف، بیوی شوہر کے خلاف، شوہر بیوی کے خلاف، کوئی کسی کو سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے تیاری نہیں ہے، اور کوئی کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ وجہ چونکہ ہمارے گھر میں کوئی رہبر نہیں ہے، کوئی رہنما نہیں ہے، کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے۔ نظام ہونا چاہیے انشاءاللہ عظیم۔ گھر کا نظام جو بہتر ہوگا، ماحول بہتر ہوگا، خوشگوار ہوگا۔ اور اگر نہیں مانیں گے، یہ تو میں نے 10 پوائنٹس، اس کے علاوہ بھی ڈھیر سارے پوائنٹس اور نکات ہیں، اگر ان اصولوں کو ہم فالو نہیں کریں گے تو یاد رکھنا جو بدامنی، بے چینی ہم دیکھ رہے ہیں، جو فتن و فساد کا جو ماحول ہم جھیل رہے ہیں اور نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ بے چینی، بدامنی اور فتن و فساد اور فتنوں کی تاریکیاں دیکھنے کے لیے اور اس میں جوجھنے کے لیے تیار رہیے۔ اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے سماج، معاشرے اور گھر کے ماحول کو لے کر کے مستعد ہونے کی، فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ماحول کو خوشگوار بنانے کی، پرسکون بنانے کے جو بھی نکات ہم نے بیان کیے ہیں، اللہ ہم سب کو ان تمام نکات کو سمجھنے کی اور ان تمام نکات کو اپنے زندگی کے تمام گوشوں اور راہیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، فاحسن الجزاء۔